تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تقدیر کو جھٹلانے سے اعمال کی عدم قبولیت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن فیروز دہلوی نے ابی بن کعب سے تقدیر کو جھٹلانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے اور وہ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے حق میں ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو یا کہا احد پہاڑ کے برابر مال ہو اور تم اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو تو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پہ ایمان نہ لاؤ۔ تو تقدیر پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ تم یہ یقین رکھو کہ جو خیر و شر تمہیں پہنچا وہ تم سے چوکنے والا نہ تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچنے والا نہیں تھا۔ تو یہ اس میں آتا ہے سورۃ التکویر میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس العالی، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الکہف۔ ہم نے لاسٹ ٹائم آیت نمبر 101 پہ اینڈ کیا تھا، اب ہماری انشاءاللہ اختتام کو پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے، تو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 102 سے آج انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ کافروں کے بارے میں یہ آیتیں تھی، تو ہم نے کافروں کے بارے میں جانا اور پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور آپ لوگ معلوم ہے کہ سورۃ الکاف ہے اور ہمارا 16واں پارہ ہے، اور 100 آیت نمبر 100 اور 101 میں ہم نے کافروں کے بارے میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 آیت نمبر 100 اور 101 میں کہ وہ کافر جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی اور ہم امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے، جن کی آنکھیں ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید سے پردے میں تھی، اس دن ہم جہنم بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔ 102 میں بھی ہم ابھی پڑھتے ہیں، دیکھتے، جانتے، سمجھتے ہیں کافروں کی کے متعلق ہی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 102 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 102 سورۃ الکاف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ افحسبا، کیا، یہ سوال ہے۔ سوال جب آتا ہے آتا ہے تو حروف اس کو حروف استفہام کہتے ہیں، گرامر میں آپ نے پڑھا تھا۔ کیا، پھر، حسبا گمان کرتے ہیں، افحسبا کیا پھر گمان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، ان کے، یتخذوا وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء حمایتی دوست، انا بے شک ہم، آتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، جہنما جہنم کو، للکافرین لیے کافرین کافروں کے، للکافرین کافروں کے لیے، نزلاً بطور مہمانی کے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن۔ ان کافروں کے سامنے جو تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جو مجھے چھوڑ کر میرے بندوں ہی کو کارساز بنا لیں،
جو اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو کارساز بنا لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا ہے، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، نزلا مہمانی کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک طنزیہ انداز ہے، مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی، کیونکہ عذاب ہے، مہمانوں کو تو اچھی اس کا اکرام کیا جاتا ہے، لیکن یہاں چونکہ وہ کافر ہے اس لیے ان کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو یہاں کافروں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز بنا لیں تو انہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکیں گے۔ بات یوں نہیں بلکہ ہم ایسے کافروں کی جہنم کی آگ سے مہمانی کریں گے جو ان کے وہاں پہنچتے ہی انہیں مل جائے گی۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَن یتخذوا عبادی، عبادی کے لفظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایسے کارساز مراد ہیں جو ذل عقول ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عبادی، اللہ کے بندوں کو ہی جو ہے، جو ذل عقول ہے ان کو کارساز بنا لیا، اللہ کے سوا مانتے ہیں، جیسے فرشتوں کو خدا مانتے ہیں، نیک یا بد ارواح جو ہوتی روحیں ہوتی ان کو فوت شدہ انسانوں سے مانگنے چلے جاتے ہیں قبروں پر، پیغمبر یا پیران طریقت اور اصطلاحی اولیاء کو مانتے ہیں، کیونکہ بے جان اشیاء مثلاً بتوں اور حجر اور شجر وغیرہ پر لفظ اب کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ حفظب الذین کفروا، کیا یہ کافر خیال کیے بیٹھے ہیں، حسب بامانی زن ہے، یعنی کیا ان کا یہ زن ہے، اور عبادی ہیں یتخذوا عبادی، میرے عبادی میرے بندے، اور عبادی میرے بندوں سے مراد ملائکہ، کیونکہ مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین ہیں، کیونکہ ملائکوں کو بھی پوچھتے ہیں بعض لوگ آج بھی اور پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا ایک مانتے ہیں، جن کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین اور جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور استفہام افحسبا، جو حروف استفہام ہے نا، کیا یہ کافر خیال کیے بیٹھے کیا، اور استفہام زبر و توبیخ کے لیے ہے، یعنی غیر اللہ کے یہ پجاری کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر اور میرے بندوں کی عبادت کر کے ان کی حمایت سے میرے عذاب سے بچ جائیں گے؟ وہاں تو کوئی حمایت نہیں کر سکے گا اللہ کے دربار میں، یہ ناممکن ہے۔ ہم نے تو ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں جانے سے ان کو وہ بندے نہیں روک سکیں گے جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اولیاء بنایا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اور جن کو وہ اپنا حمایتی سمجھتے ہیں۔ اسی بات کو سورۃ المریم 93 میں فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں، یعنی کہ عبادی، یہ عبادی یعنی میرے بندے، جو میرے بندوں کی پوجا کرتے ہیں، جن کو اولیاء بناتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ یہ کافر دنیا کی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کیے بیٹھے رہے، نہ حق دیکھا، نہ حق سنا، نہ ذکر کیا سنا پڑا، نہ قرآن سنا پڑا عمل کیا، شیطان کا ساتھ دیا، اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، اللہ کے احکام اور ممانعت کو پس سے پشت ڈالے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کے جھوٹے معبود ہی انہیں سارا نفع پہنچائیں گے اور کل سختیاں دور کر دیں گے۔ محض غلط خیال ہے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت سے بھی منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کر کھڑے ہوں گے۔ ان کافروں کی منزل تو جہنم ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی سے تیار کر رکھی ہے۔ 103 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ قل کہہ دیجئے حل کیا، ننبئکم ہم بتائیں تمہیں، بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے والے، جب اخسرین الف آ جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے، سپرلیٹو ڈگری ہو جاتے ہیں، اعمال میں۔ رننگ ٹرانسلیشن، رواں ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل ننبئکم، کیا نبا سے خبر سے، کیا ہم تمہیں بتائیں، کیا ہم آپ کو خبر دیں،
اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ انہیں بتائیے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین اعمالا، کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے لوگ کون ہیں؟ اخسرینہ، اخسرینہ اکثر کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے خاسر، خسارہ پانے والے۔ خاسر کون ہوتا ہے؟ خسارہ پانے والے۔ ایک ہوتا ہے غافل، ایک ہوتا ہے فائل، جو عمل کرتا ہے وہ فائل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے افل، فائل کرنے والا، اور افل سب سے زیادہ کرنے والا۔ اسی طرح اکثر سب سے زیادہ خسارے میں ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اعمال کر کے بھی نقصان اٹھانے والا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان، اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ابھی اکثر پڑھا تھا نا، خاسر اکثر تو خسر نقصان، بے شک بالیقین انسان سراتر نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، لیکن کون نقصان میں نہیں ہے؟ یہاں 4 باتوں کا ذکر ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں 4 کام کرنے کو کہا ہے۔ سب سے پہلے آمنو، ایمان لانا ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اخلاص کے ساتھ، سوا خالص نیت کے ساتھ اللہ پر ایمان لانا ہے، اور نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ اور تیسرا کام وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہنا ہے۔ ہم حق کی نصیحت نہیں کرتے، ڈر جاتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے ہیں، صرف اپنے ذات کی فکر کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ اپنا نقصان تو نہیں کرتے۔ تو اس وقت تک نقصان سے نہیں بچ سکتے جب ہم برائی کو نہیں روکیں گے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، ورنہ تو نقصان ہوگا۔ اور ہماری پوچھ بھی ہوگی کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کیا، اور پھر صبر کی بھی تلقین کرنی، کیونکہ ایک دوسرے پر حقوق ہیں، تو نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں حق کی جو ہے تعلیم دینی ہے، اور نقصان سے بچنے کے لیے صبر کی بھی تلقین کرتے رہنا ہے، کیونکہ جب یہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کا رویہ، بیہیویئر، فون کالز کرنے پڑتے ہیں، میسیجز بار بار ڈالنے پڑتے ہیں، پرائیویٹ میسیجز کرنے پڑتے ہیں، گھر میں بھی ایک بار بار کہیں تو ممی آپ تو بار بار ایک ہی بات کری، نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن یہ کہ وقفے سے، حکمت سے تھوڑا چھوڑ کے ٹھہر کے تو صبر کرنا ہوتا ہے نا ہمیں۔ اگر ہم بھی ہم دین کی طرف بلائے، پہلے گھر کی مثال لے لے، گھر سے شروع کرتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے بچوں میں سے ایک آدھ بچہ، یا روزے نہیں رکھ رہا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو ہم تلقین کیے جائیں، اور آگے سے جواب آتا ہے نماز کے لیے۔ شعیب علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا تھا، نماز کا تنہا کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہی سکھاتی، تو پیغمبروں نے بھی صبر کیا۔ تو جب حق کی تلقین کرتے ہیں تو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہونا چاہیے، تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت ہم بھی ان کے سامنے موڈ اپنا آف کر لیں، اور ان کی جواب پہ ہم بھی چیخنا چلانا شروع کر دیں، تو کیا کریں؟ آپ تو مانتے ہی نہیں نا، اس لیے آپ کو بار بار کہنا پڑتا ہے، تو پھر دین نہیں پھیلے گا، تو صبر بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو 4 چیزوں کا حکم ہے، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، اور جو ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ کیا کریں؟ وصیت کریں ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی، حق بات بتائیں، حق بات بتانے سے چوکے نہیں، ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو اس آیت پہ ہم تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آیت ٹو پونڈر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تدبرون، کیا غور و فکر نہیں کرتے، کیا تدبر نہیں کرو گے؟ افلا تعقلون، کیا اپنا انٹلیکٹ، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ افلا یشعرون، کیا سمجھتے نہیں؟ تو ہم اس پہ تدبر کرتے ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس پہ دیکھیں گے کہ اعمال جو ہے تباہ کرنے والی کون سی چیزیں ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سورۃ الکاف کی 103 آیت ہے۔ انسان کو شعور بھی نہیں ہوتا، اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔
اس کی وجہ ہوتی ہے اعمال ضائع کرنے والے اعمال، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال ضائع کرنے والے اعمال ضائع کرنے والے کام، تو اعمال ضائع کرنے والے کام کون سے، پہلے میں پڑھ دیتی ہوں سارے، اور جو ہے پھر ہم ایک ایک کے متعلق حدیث اور آیات دیکھیں گے، جس کے لیے ہماری آئی ٹی انچارج ہماری عظمیٰ بہن نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی ہے۔ دین سے مرتد ہونا، آخرت کا انکار کرنا، یہ سارے اعمال جو ہیں ضائع کرنے والے کام ہیں، سارے اعمال ضائع کرنے والے کام ہیں۔ یہ جتنے کام جو میں پڑھوں گی نا، وہ اعمال ضائع کرنے والے کام ہیں۔ دین سے مرتد ہونا، جو ہماری آیت ہے نا 103، آخرت کا انکار کرنا، ایمان کامل نہ ہونا، شرک کرنا، صرف دنیا کو ہی چاہنا، اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کرنا، قرآن و سنت سے انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، بدعت کرنا، نیند میں گھڑ گھڑ کے نئی نئی چیزیں کرنا، والدین کا نافرمان، نیت کی خرابی، ریاکاری کرنا، اپنا نسب بدل دینا، تنہائی میں حرام کام کرنا، ظلم کرنا، نماز اثر چھوڑ دینا، یہ اعمال ضائع کرنے والے کام ہے، حبطت اعمالہم، دین سے مرتد ہونا۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ارتداد، مرتد ہونا، ارتداد کیا ہے؟ مرتد ہونا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مر جائے تو فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر، فلاں مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا، دین کو چھوڑ دیا۔ بعض دفعہ مسلمان وہ نئے مسلمان بھی ہوتے، ایمان لے آتے ہیں، پھر ان کو مشکلات لگتی ہے عمل، اور تو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ، کیوں ضائع ہو گئے؟ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ انہیں جنت نہیں ملے گی، جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جو ہے مینڈا لائیں گے، ایک دمبا لائیں گے موت کی شکل میں، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ وہ موت ہوگی کہ اے جہنمیوں، اب کہا جائے گا جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، اے جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو جنتی تو بڑے خوش ہو جائیں گے کہ کبھی بھی موت نہیں آئیں گے، ہمیشہ ہم جو ہے جنتوں میں رہیں گے، نہریں ہوں گی، جو ہے بہت ساری نعمتیں ہوں گی، جو جس طرح کا پھل چاہیں گے، جس طرح کا گوشت چاہیں گے، جو چاہیں گے، جس طرح کے کپڑے چاہیں گے، اور جو ہے جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے تو جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کر لیں گے، جب چاہیں گے اللہ کا دیدار کریں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور وہ بہت خوش ہوں گے، اور نہ وہاں بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگا، نہ روزی کمانے جانا پڑے گا، نہ کوئی دکھ ہوگا۔ لیکن جو دوزخی ہوں گے وہ تو بہت جو ہے، اور ان کے غم میں، ان کے دکھ میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ پھر آخرت، نمبر 2 ہے آخرت کا انکار کرنا۔ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو شخص آخرت کی زندگی کا انکار کرے اور اسے قرون وسطیٰ کی خرافات قرار دے، وہ کافر ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام 29-30، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ کون؟ جو یہ کہتے ہیں نا، ابھی اس آیت میں، پچھلی آیت میں پڑھا 29 میں، کہ بس دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، موت تو آئے، مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے کہ کاش آپ ان کو اس وقت دیکھیں جو انکاری ہیں آخرت کے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں، یہ حق نہیں، یہ سچ نہیں جس کا تم انکار کرتے تھے؟ قالوا بلا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں۔ بلا کے 2 معنی ہوتے، کیوں نہیں اور جی ہاں، ٹھیک ہے۔ جیسے عہد الس لیا تھا تو سب اللہ تعالیٰ نے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ ساری ارواح نے بلا کیوں نہیں، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو بلا کے 2 معنی ہوتے۔
تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، جی ہاں، وربنا، اے ہمارے پروردگار، وربنا، پر ہمارے پروردگار کی قسم، وہ جو ہے نا قسم کا ہے، وربنا، اے ہمارے پروردگار کی قسم، قالا، فضوقو، یہ وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، یہ بالکل سچ ہے، موت کے بعد ہم دوبارہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قالا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا عذاب بما کنتم تکفرون، اب تم اس کفر کے بدلے میں جو تم دنیا میں کرتے تھے، آخرت کے انکاری تھے، عذاب کے مزے چکھو۔ مزہ تو میٹھی اچھی چیزوں کا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی طنز ہے، جیسے نزولہ پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ مہمانی جہنم میں ہوگی ان کی، جہنم سے مہمانی کریں گے، اسی لیے یہاں پہ یہ بھی طنز ہے کہ عذاب کے مزے چکھو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلی آیتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ جہنم اتنی بری بلا ہے کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گے، اور ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے جو ہے گھسیٹ کے لائیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، اور جو ہے ان کو پیشانیوں سے پہچان لے گی جہنم کی آگ، اور وہ جو ہے غیظ اور غصے سے، تکاد تمیز من الغیظ سے بھڑک رہی ہوگی ان کو دیکھتے ہی۔ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو شخص آخرت کی زندگی کا انکار کرے اور اسے قرون وسطیٰ کی خرافات قرار دے، وہ کافر ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاعراف، والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جھٹلایا، ولقاء الآخرتی، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور انہیں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب تو بالکل بدلہ آگ کی صورت میں، جہنم میں جلنے کی صورت میں دیا جائے گا، اور سارے ہمیشہ 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 یہ عذاب میں رہیں گے، جلتے ہی رہیں گے، اور ان کی جو خالیں جل جائیں گی تو نئی خالیں آ جائیں گی، اور جو ان کو ان کی خالوں سے جو پس اور جو خون اور جو پیپ اور نکلے گا، وہ ان کو پینے کو دیا جائے گا، زقوم کا کڑوا کسیلا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا، تو زقوم کی بھی آپ ساری تفصیل پڑھ چکی ہیں، تو یہ ہوگا ان کے لیے عذاب۔ اب پھر دیکھتے ہیں ایمان کامل نہ ہونا، جن کا ایمان کامل نہیں ہے ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ، خاسرین پڑھا نا، اخسر، یہ ساری آپ صیغے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اب کامل ایمان نہیں ہوتا ہے، اور جو ہے پک اینڈ چوز ہم کرتے ہیں دین میں، جو بات اچھی لگتی ہے وہ کوٹ کر لیتے ہیں، جو نہیں اچھی لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو جو ہے شوہر کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ برا مان جائیں گے، وہ نہیں کرنے دیتے، ان کے کندھے سے بندوق چلا دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بہت کم ہو گیا ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، بیٹے بھی بڑے ہو جاتے ہیں تو باپ، بھائی، چچا، ماموں، جتنے محرم رشتے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ پسند کرتے ہوں کہ ہم بلا حجاب نکل جائیں، کبھی کوئی نہیں، اور شوہر بھی نہیں پسند کرتے الا من رحم اللہ، اور ہم ان کے کندھوں پہ بندوق چلا دیتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہے منع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کے لیے کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحت الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ تو تکبیر آپ پڑھتی نا فجر کی نماز میں، اس میں بھی وہی آیت تو کئی جگہ آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنتیں ہوں، ان کے نیچے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بہت بڑی فوز ہے، فا واو زا، کامیابی ہے، جنت میں جانا کامیابی ہے۔ اب دیکھیں یہ تو تفسیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کہلوا دیتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز اسکرین پہ ہر چیز ہے، لیکن بعض چیزیں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں ذہن میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو میں پڑھی نا ابھی سورۃ تکویر کی، وہ نہیں ہے اسکرین پہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، تفسیر تو کافی لمبی ہوتی ہے۔ تو اور آپ سسم کیا فرماتے تھے، ہر جگہ، بازاروں میں، مسجد میں، راستوں میں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تو فلاح پاؤ گے، اور دل سے کہنا ہے، لا کا مطلب نہیں، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس کو پتا تھا
وہ عربی دان تھا، آپ سسم کا چچا کیا ابو لہب. جیسے ہی آپ سسم نے پہاڑی پہ بلایا، وہاں تو کوئی مائک تو نہیں ہوتے تھے، کوئی جو ہے مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، کوئی لاؤڈ اسپیکرز نہیں ہوتے تھے، تو پہاڑوں پہ چڑھ جا کے بلایا جاتا تھا یا صباحا اور بلایا جاتا تھا. تو جیسے ہی پہاڑی پہ بلایا تو سب تشریف سب چلے گئے. اور آپ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ وسلم کو آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے پیغمبر بننے سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، تو آپ وسلم نے فرمایا کہ میں کہوں کہ تمہارے پیچھے دشمنوں کا لشکر تیار ہے تو تم مان لو گے تم پہ حملہ آور؟ اور کہتے ہیں ہم بالکل مان لیں گے، آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، امانت دار ہے. تو جہاں آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، میں تمہیں اللہ پہ ایمان لے آؤ، کلمہ شہادت پڑھ لو، میں آگ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، تو فوراً وہ سمجھ گیا کہ لا، کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. لا آ گیا تو لا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. مجھے تو سارے 360 بت چھوڑنے پڑیں گے، میرے تو جو سونے کے ہرن مجھے ملتے ہیں، اور میں تو مجاور ہوں. ان کے چچا تبت وہ سمجھ گئے نا، مجاور ہوں اور مجھے تو نذرانے آتے ہیں، اور میرے تو حلوے ماندے پڑ جائیں گے، اور ساری دنیا سے حج کے لیے لوگ آتے ہیں، اور ہم تو پانی کا انتظام کرتے ہیں اور حج کا انتظام کرتے ہیں. اور ننگے دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی نا، ننگے طواف کرتے تھے اور پتہ نہیں 307 بوتے. تو اس نے کہا تب بلک، کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ تمہارے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. کس کو کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیا سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اس کا مال اور اس کا کسب اور اولاد اس کے کام نہیں آئے گی. اور وہی بیٹوں نے ان کو سڑنے گڑنے کے لیے اس کی لاش کو چھوڑ دیا، اس کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، دو بیٹے بھی کام نہیں ہے، 2 ہرن سونے کے وہ بھی کام نہیں، نہ مال کام آیا. اور جب لوگوں کے کہنوں کے کہ اب تو اس پہ سڑانٹ کی سی بو آ رہی ہے، تو انہوں نے حبشیوں کے ذریعے ڈنڈی سے، پتہ نہیں لکڑی سے کس سے، ان کو کنویں میں دھکیل دیا گیا. تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایمان جو ہے کامل ہونا چاہیے، ورنہ سارا عمل برباد ہو جائے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگی. ابو لہب کی مثالیں اور بہت سی مثالیں ایسے بہت سے لوگ ہیں. قرآن تو جو ہے قصص سے، قصوں سے، اور جو ہے ایمانیات سے اور ہدایتوں سے اور روشنیوں سے بھرا ہوا ہے. ساری مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں اس میں. اس کے بعد شرک سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ چند انبیاء کرام علیہ السلام کے نام لے کر، نام ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اگر فردن یہ حضرات یعنی یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے. جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ امام الانبیاء شاہد جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی فرماتے ہیں، جو شاہدوں و مبشروں داعین اللہ سراجا منیرا محسن انسانیت مکارم اخلاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں یہ آیت میں اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر 65 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے، کیا کہ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو بلا شبہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا. اگر آپ نے شرک کیا، میرے سوا کسی کو اولیاء بنایا، کسی پوجا کی، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے، محبوب نبی امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ شاہد و مبشر داعین اللہ، اور جو ہے سراج و منیرا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ لقب دیے ہیں آپ سے سب کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا بإذن اللہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم اجرا عظیما. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری یہ پوری آیت آپ کے لیے اتاری، آپ کو سارے القابات دیے جو کہ محسن انسانیت ہے، مکارم اخلاق کے لیے آئے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. پھر ایک اور آیت بھی ہے، لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. یہ آیت بھی اسکرین پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی. ٹھیک ہے. تو ہماری ایک بہن ہے، بہت سی بہنیں کہ کاپی پینسل لے کے بیٹھتی ہے
لیکن سب بہنوں میں سے ان بہن کا اس لیے پتہ چلتا ہے، مہجبین بہن آج کل پاکستان گئی ہوئی، کہ وہ کہتی میں لکھ نہیں پائی، میں کیش نہیں کر پائی، تو اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ نوٹ بک لے کے بیٹھتی ہے، لکھتی ہے، پھر کہتی ہے کہ ارے عظما جی سے کہیے عظما مجھے یہ بھیج دو، مجھے بھیج دو، میں لکھ نہیں پائی۔ اچھا، شرک پر مرنے والے کی سزا کیا ہے؟ آگ اس پر واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے، جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ پر امید قائم رکھے گا تو میں تیرے ہر گناہ کو بخش دوں گا، وہ جو بھی ہوگا۔ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھے اگر تو زمین بھر گناہ لے کر مجھے ملے، زمین کتنی بڑی کہ ہم اس کو ناپ نہیں سکتے، تو میں انہی کے بقدر بخشش لے کر تجھے ملوں گا۔ زمین کے برابر بھی گناہ لے کے ملے گا تو میں بخش دوں گا، بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ شرک کی معافی نہیں، اگر توبہ استغفار کر لے آدمی اپنے گناہوں کی، توبہ کر لے، اللہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن شرک نہیں کیا ہوگا تو توبہ کے وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخش دیں گے، لیکن اگر شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے۔ زمین کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اگر شرک نہیں کیا ہوگا۔ اب پھر نیکسٹ ہم ہے صرف دنیا کو چاہنے والا، ان کے بھی اعمال جو ہے ضائع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑی جامع آیت ہے اور اس کو غور سے سنیں، اس کو عربی متن بھی سنیں اور اس کی ترجمہ بھی۔ اے لمو، خوب جان رکھو، جان لو، سمجھ لو، آگاہ ہو جاؤ، اے لمو، خوب جان رکھو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا ہے، وزینتن اور زینت ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ تکاثر کثرت کے لیے آیا ہے کہ میں تو بہت امیر ہوں، میرے پاس تو بہت زیادہ ہے، جیسے کہ ابھی سورۃ الکہف میں ہی آپ نے پڑھا ہے نا کہ وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد میں نفری میں سب سے تجھ سے زیادہ ہوں، اور یہ کہ قیامت تو آئے گی نہیں، اور یہ اگر آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی اللہ اس تعالیٰ اس سے زیادہ دے دیں گے۔ تو ہم بھی اپنی کثرت مال پہ، کوئی انسان، سارے انسان الا من رحم اللہ، ٹھیک ہے، ہم کامن گراؤنڈ پہ بات کرتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے، میرے تو بچے بہت کوالیفائڈ ہیں، میرے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، میرے تو بچے ماسٹرز ہیں، اور اب تو میرا بیٹا پی ایچ ڈی کو جا رہا میرے بیٹے نے بھی مجھے خبر سنائی تھی، سوری استغفر اللہ، وہ تو ابھی پی ایچ ڈی کو جا رہا ہے، اللہ معاف کرے توبہ۔ اور جو ہے میرے ہسبینڈ تو بہت بڑے آفیسر رہے ہیں، میں تو بڑی بڑی چیزیں بڑھتی ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں رہے ہیں، اور جو ہے پتہ نہیں کیا، ہمارے تو 70 کا خاندان ہے اور 75 کا خاندان ہے، ہمیں تو کسی کو بلانا ہی نہیں پڑتا، ہم تو ایک دوسرے کو ہی کافی ہے۔ اور پھر اولاد پہ اترانا کہ اتنی ڈگریاں ہیں، شوہر پہ تکاثر، فخر کرنا، اور پھر تفاخر، اور ان سب چیزوں پہ فخر بھی کرنا کہ اتنا پیسہ ہے، اسٹیٹس کانشیس ہونا، میں تو فلاں برانڈ کی میرے پاس ہے، لے، اللہ نے دیا ہے، چپ چاپ اس کو نظر استعمال کریں، کیونکہ نظر آ جاتا ہے، خود ہی نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے شکریہ اس کا ادا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی آیا تو اس کا حال حلیہ برا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے پاس مال نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جواب دیا ہاں یہ تو صاحب حیثیت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر نظر آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا نظر نہیں آ رہا تھا، بالکل حال حلیہ اس کا بگڑا ہوا، تو نظر آنا چاہیے، لیکن تفاخر، فخر نہیں ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے پہ فخر کریں، تکاثر فی الاموال، اور اولاد میں کہ ہماری اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، اور بہت جو ہے کوالیفائڈ ہے، اور ہم تو بہت ہی برانڈڈ، ہر چیز ہمارے گھر میں برانڈڈ ہے، اور ہر چیز ہم برانڈ یوز کرتے ہیں، برانڈ کاشس ہونا، دوسرے کو نیچا سمجھنا، دوسروں کو، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کو پسند کرتے۔ ایک آدمی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں بات کرتا، جیسے ہماری زبان میں کوئی نہیں لفٹ کراتا، لیکن اس کا ایمان عمل اتنا، وہ اللہ کی اتنا تقویٰ ہوتا ہے، دنیا اس کو نہیں اس کی وہ کرواتی کچھ بھی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت عظیم ہوتا ہے، بہت اعلیٰ عرفہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کتنے وہ ذاکرین، شاکرین، اور روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اور صابرین ہوتے ہیں، اور کتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہے اور زینت ہے، آپس میں فخر اور غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، یہ ہماری فطرت بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کیسی مثال ہے، دیکھیں اب آگے، دیکھیں آگے سنیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہے کیا دنیا؟
کمثلی غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی، بارش ہوتی کسان خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو کھیت کھلیان اگیں گے اور میں جو ہے خوب کھیت کھلیان پیدا ہوں گے، پھل پیدا ہوں گے، سبزیاں پیدا ہوں گی، میں اس کو آگے بیچوں گا، منڈی میں جائے گا، پھر آگے وہ ایکسپورٹرز امپورٹرز بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہم بھی آگے اس کو لوکلی بھی بیچیں گے، امپورٹ ایکسپورٹ ہوگا، دور دور ہمارا مال جائے گا۔ پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، نباتو سما یہی جو فترا مسفرن، مسفرن خشک ہو جاتی ہے، سنہری ہو جاتی ہے، پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطامن، تو زرد رنگ میں تم اس کو دیکھتے ہو پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو بس اتنی سی مثال ہے کہ بارش ہوئی، کھیت کھلیان اگے، پھر دنیا کی مثال، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے کسان خوش ہو گیا، ہم بھی خوش ہو گئے کہ حبس دور ہو گیا، تھوڑی ٹھنڈی ہوا آئی، چلو کھڑکیاں کھولو، چلو یہ کھولو، چلو سیر کو چلو، چلو ٹھنڈی ہوا لو، اپنے کوٹیاد میں اپنے اس میں کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد خزاں کا موسم آتا ہے، سب زرد زرد ہو جاتا ہے، سب چورا چورا ہوتا ہے۔ بس یہ دنیا ہے اتنی سی۔ وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو منکر ہیں، کافر ہیں۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ الا الذین آمنوا، سورۃ العصر آپ نے پڑھی، اور جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ برائی کو دیکھ ہی نہیں سکتے، حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ ربانی ہوتے ہیں، ان کو وہ ان کے عمل ایسے ہوتے، وہ خاموشی سے، جہاں نماز نہیں ہو رہی تھی نماز پڑھ لیتے، ان کو دیکھ کے لوگ نماز پڑھنے لگتے، جہاں ڈونیشن نہیں ڈر رہا تھا ان ڈبوں میں مسجدوں میں وہ زکوٰۃ خیرات صدقہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اعمال بتا رہے ہوتے ہیں ربانی، رب والے ربانی، ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ تو ربانی، اور عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور رضامندی۔ ومل حیات الدنیا، آخر میں سارا نچوڑ سمری، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور زندگی کیا ہے، ومل حیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کیا ہے، الا متاع الغرور، دھوکے کا سامان اور کچھ بھی تو نہیں، دھوکا ہی ہے نا۔ آپ دیکھیں ہمارے والدین چلے گئے، نانا نانی دادا دادی چلے گئے، اس سے پہلے دادا دادی، پھر والدین، پھر ہمارے بچے، پھر ہماری نسل آئی، پھر ہمارے بچے، ٹھیک ہے۔ اب میں تو دیکھ رہی ہوں سب کوئی نہیں اس وقت دنیا میں۔ اب پچھلی دفعہ آپ نے حدیث پڑھی تھی نا کہ آپ سے نے فرمایا کہ آج سے 100 سال بعد کوئی نہیں ہوگا، میں دیکھتی ہوں کوئی نہیں رہا۔ اب میری ایج کی میری کزنز اور میری سب ان کی روز میں خبر سنتی چلی جاتی، تو کیا ہے، دھوکے کا سامان ہو، کچھ بھی نہیں۔ ذرا اپنی تصویر دیکھ لیں پرانی، حالانکہ نئی تصویریں میں تو جان ڈالنی پڑے گی، میں نہیں کہوں گی دیکھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی شکل یاد ہو اپنی کہ کتنی پیاری اسمارٹ چہرہ، ورنکل لیس، اب آپ دیکھیں کیا ہمارے ہم ہوتے جا رہے ہیں نا، اسفل سافلین، نچلے سے نچلے ہوتے چلے جا رہے۔ تو یہ دنیا کو چاہنا یہ ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور اس دنیا کو چاہنے میں ہم فرض نمازیں بھول جاتے ہیں، ذکر بھول جاتے ہیں، اور کچھ والد جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی، بیوی کی محبت میں حرام جو ہے روزی بھی لے کے آ جاتے ہیں، حرام بھی کر ڈالتے ہیں، صرف بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے کہ دنیا کو اتنا ہی برتے جتنی اس کی ضرورت ہے، نظر بھی آئے، اللہ نے مال دیا ہے تو نظر بھی آئے کہ ہاں اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم برت رہے ہیں، لیکن تخافر و تکاثر نہیں ہونا چاہیے، اس کی ذاتی پہ، اس کی تکاثر پہ، اس کی کثرت پہ غرور، تفاخر، اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے، صرف دھوکے کا سامان ہے، صرف دنیا کو چاہنا۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے ایسا زمانہ کہ دشمن قومیں تمہارے خلاف جنگ کرنے اور تم کو مٹا دینے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں جس طرح کھانے والی جماعت کے آدمی کھانے کے لگن تش کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا کہ کیا اس دن ہماری تعداد کی قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح بھوکا کھانے کے دسترخوان پہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طرح باطل قومیں، آپ سب سے فرمایا کہ مسلمان امت پہ ٹوٹ پڑے گی۔ تو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، قلت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہوگے، ہماری کوئی دقت نہیں ہے، جو چاہتا ہے ہمیں حملہ ہم پہ کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہی ہے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طرح اس ملک میں آپ دیکھیں گھر تباہ ہو گئے، بچے جنوسائڈ ہو رہا ہے،
نسل کشی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ہے کہ ہم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح بے جان اور بے وزن ہیں، باطل کا قوتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہیں، جیسے بکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یہ وہی چیز آ گئی آج جو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور اس کے برس تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ دنیا کی محبت میں مست ہو جاؤ گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے مست ہو جاؤ گے، اور موت کو بھول چکے ہوں گے۔ اور وہ صحابہ کرام تھے، قبریں کھود کھود کر لیٹتے تھے، تصور کرتے تھے کہ موت کیسی ہوگی، جب قبر میں جائیں گے موت کے بعد تو کیا ہوگا۔ تو یہ عمل ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم ہر وقت دنیا کی لذت، روایت میں نا، دنیا کی لذتوں کو بھلا دینے والی موت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ موت یاد ہوگی تو کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد اچھی طرح ادا کریں گے۔ موت بھولی ہوئی ہوتی جبھی تو برے کام، غلط کام ہو رہے ہوتے نا، کہ ہاں موت ہوگی، ایک دن ہوگا، قیامت تو جب آئے گی، لیکن جب میری موت آئے گی اسی دن میری قیامت ہوگی، اسی دن قبر میں ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا، فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر جو ہے سوال پوچھنے کے لیے۔ اللہ کی پھر آگے اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کرنا۔ جو شخص ایسی باتوں کے پیچھے لگ جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، یا اس راہ پر چل پڑے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، تو اور وہ اللہ کی رضا کو ناپسند کرے اور اس کی قضاء و قدر پر اعتراض کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالح کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم۔ یہ اس لیے سورۃ المحمد 28، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ ہم آپ کی رضا میں راضی برضا، جو اللہ نے قسمت بنا دی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے اس پہ ایمان لے آئے۔ پھر قرآن اور سنت سے انکار کرنا، سورۃ المحمد 33، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ اگر ہم نے قرآن اور اللہ سنت پہ ایمان نہ لائے، اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول نہیں کی، اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں کی، جو حکم اللہ نے دیے قرآن میں نہیں مانے، جن سے منع کیا ان سے نہ روکے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم و کاست ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل ہے اس کو کر کے دکھا دیا، قولی فعلی عملی طور پہ سب کر کے دکھا دیا، وہ نہیں مانے تو اتباع رسول نہیں کی تو اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، جتنا بتایا گیا وہی کرنا ہے، بدعتیں نہیں کرنی ہے۔ تقدیر کا انکار کرنا، ابو امامہ پھر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ کون؟ نمبر 1، والدین کا نافرمان، احسان جتلانے والا، دے دے کے غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو احسان جتلانا، من و اذا، من یعنی جتانا، اور اذا ان کو تکلیف دینا، کہ لوگوں کے سامنے ان کو بے عزت کرنا کہ ہم نے ان کو دیا، ہم نے تمہیں دیا، ہم دیتے ہیں تو خرچ چل رہا ہے، ہماری وجہ سے تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو احسان جتانے والا بھی جو ہے اس کے فرض اور نفل قبول نہیں ہوتے، اور تقدیر کو جھٹلانے والے کے بھی، اور والدین کے نافرمان کا بھی۔ تقدیر کو جھٹلانے سے اعمال کی عدم قبولیت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن فیروز دہلمی نے ابی بن کعب سے سوال کیا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ شک ہے، تو انہوں نے جواب دیا، ابی بن کعب نے، کہ اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان و زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو انہیں عذاب دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا، اور اگر اللہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت ان کے حق میں ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تمہارے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ احد پہاڑ کے برابر مال ہو، اور تم اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ تو میری بہنوں، تقدیر پر ایمان لے آئیں، اچھی اور بری، یہ نہیں کہ وائے می کیوں میرے ساتھ ہوا، میں تو زکوٰۃ دے رہی ہوں، خیرات دے رہی ہوں، صدقات دے رہی ہوں، قرآن کے حلقوں میں بھی جاتی ہوں، اور قرآن کو حفظ بھی کر رہی ہوں، اور اعمال کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں، میں تو سب اچھے اچھے کام کر رہی ہوں۔ نہیں، تم یہ یقین رکھو کہ جو خیر و شر تمہیں پہنچا
وہ تم سے چوکنے والا نہ تھا، یہ ہو کر رہنا تھا، اور جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں پہنچنے والا نہیں تھا، جو تقدیر میں تھا مل گیا، جو نہیں ملنے والا تھا وہ نہیں مل سکتا تھا۔ وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ سورۃ التکویر فجر کی نماز میں فرض میں آپ سے پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، تو دیکھیں اس میں یہ آیت ہے۔ تو کبھی بھی آپ پریشان نہ ہو، بلکہ ولا يرد القضاء الا الدعاء، بری تقدیر کو صرف دعا، بری قضا کو صرف دعا ٹال سکتی ہے۔ بہت زیادہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اللہم الطف بنا فیما جرت بہ المقادر لطفا یلیق بجلالک و بوجہک العظیم۔ تو یہ دعا میں بھیج دوں گی جو تقدیر سے بچنے کی ہے، تو اور ویسے بھی اپنی زبان میں ہی مانگ لیں کہ اللہ بری تقدیر سے ہمیں بچا لے۔ اللہم انی اعوذ بکا، جو ہے نا، من جہد البلاء و درق الشقاء و سوء القضاء، اللہم انی اعوذ بکا من سوء القضاء ہے نا، یہ دعا بھی ہے نا، اس کے اندر بھی یہ آتا ہے، یہ بھی پڑھتی رہتی ہیں آپ۔ تو کبھی بھی نہ کہیں کہ میں یہ میرے اچھے، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو وہ بھی کرتی ہوں، مجھے اللہ نے آزما دیا، میں کبھی غلط فیصلہ ہو جائے، کوئی بچوں کا رشتہ آیا وہ غلط ہو جائے، کوئی پلاٹ ہم نے نہیں لیا، کوئی بزنس ہم نے مس کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو وہ یہ ہو کے رہنا تھا، بس اس کے لیے استغفارات کریں کوئی غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بری تقدیر کو ٹال دے۔ تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت، تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا ایک اہم رکن ہے۔ لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ 4 چیزوں پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، یشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی محمد رسول اللہ بعثنی بالحق، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا۔ نمبر 2، ویؤمن بالموت، موت پر ایمان لائے۔ نمبر 3، وبالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔ ویؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائے۔ وہی صفت ایمان مزمل پڑھتے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت بدعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں از خود کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو اب کوئی چیز نہیں رہتی کہ ہم اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے یا لوگوں کی آباء و اجداد کی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرے جو ان کو، اگر آباء و اجداد صحیح دین بتاتے تو اس کو فالو کریں گے، اپنی طرف سے گھڑ کے بتاتے تو نہیں اس کو فالو کریں گے۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے سلسلہ صحیحہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے پاس حوض کوثر پر آئے گی، میں لوگوں کو اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹوں سے کسی دوسرے شخص کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہاں آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری ایک خاص نشانی ہوگی جو کسی دوسرے کی نہیں ہوگی، تم وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آؤ گے، جتنا اچھا مل کے وضو کر سکتی ہیں کرے، کیونکہ وضو کے اعضاء چمکیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے ہمارے وضو کے اعضاء کی وجہ سے، تو بہت اچھا وضو کرے۔ دیکھیں حدیث بھی کہہ رہی ہے تم وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوئے اعضاء کے ساتھ آؤ گے، تم میں سے ایک گروہ میرے پاس آنے سے روک لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی پیروکار ہے، ایک فرشتہ مجھے جواب دے گا کیا آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے نئے کام ایجاد کیے، بدعتیں کی، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت بھی نہیں تھا وہ کام کیے، اس لیے حوض کوثر کے پانی پینے سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اور کتنی ایسی بہنیں ہیں دینی حلقوں میں جاتی ہیں، پھر بھی مجھے تو حیرانی ہوتی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کے شوہر منع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بچے منع کر رہے ہوتے ہیں، اور چھوڑے شوہر بچوں کو، تو خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، آج کل تو سب اسکرین پہ آ جاتا، پھر بھی وہ جاتی ہے بدعتوں کی محفل میں، کہ وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم حوض کوثر کے پانی سے پینے سے محروم رہ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور ہماری شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ والدین کا نافرمان، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں۔ اپنے والدین کا نافرمان، والدین اگر زندہ ہیں خوش کر لیں، فون کر لیں، تحفے بھیج دیں، قریب رہتے تو ملنے چلے جائیں، مستقل شراب پینے والا، دے کر احسان جتانے والا، اور دے کر کبھی احسان نہ جاتا، ابھی یہ بھی گزری تھی نا حدیث۔ اور 3 آدمی ایسے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے،
اپنے والدین کا نام فرمان. دیوس اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت کرے. دیوس اس آدمی کو کہا گیا ہے جو اپنی عورت پر غیرت نہیں کرتا، اپنی ماں بہن بیٹی کو اگر وہ بے پردہ جائے، عریہ لباس میں جائیں، آریتن جو وہ ایسی عورتیں جو لباس پہن کے بھی ننگی نظر آتی ہیں، بہت ٹرانسپیرنٹ ہو یا اتنا ٹائٹ ہو کہ باڈی پارٹس ہر عضو نظر آئے اور وہ جو ہے شرم نہ کرے، وہ منع نہ کرے، اور وہ فری مکسنگ بھی کر رہی ہوں تو وہ نہ روکے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے ماؤں کو. لیکن میں کہتی ہوں کوئی مرد ایسے نہیں ہے، اللہ من رحم اللہ، چند ہی ہوں گے دیوس، کیونکہ ہے نا، جبکہ حدیث آگے تو ایسے مرد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹے بچے بھی جو ہوتا ہے نا، 7 سال کا بچہ بھی ہوتا ہے، اس میں بھی لڑکے میں بھی حیا ہوتی ہے. کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بہت چھوٹا تھا، میں افاف سے چھپ کے کہیں نکل رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی اسکارف باندھتے ہیں تو بچہ سمجھ جاتا ہے نا کہ ماں جا رہی ہے، ابایا اوڑھو، برقع اوڑھو، پہنو. تو میں نے ایک ایسا، ہمارا اپارٹمنٹ تھا کہ گیٹ کے اندر چھوٹا سا اسٹیئر کیس تھے، وہاں پڑوسی نہیں دیکھ سکتے تھے، ہمارا اپنا گیٹ تھا لیکن گھر سے باہر تھا. میں نکلی وہاں باہر، ابایا پہنا، وہ بچوں کے وہ کھڑا ہوا تھا، کھیل کے لیے نکل رہا تھا. وہ کہتا ہے ممی پاٹا کہاں ہے، اس کو بولنا بھی پاٹا، پاٹا یعنی دوپٹہ کہاں ہے. تو بچپن سے غیرت ہوتی ہے، کوئی مرد یہ نہیں چاہتا. تو دیوس وہ ہوتے ہیں جو اپنی عورتوں پہ حیا نہیں کرتے، وہ کس طرح چلی، کیسے گئی، کیسے آئیں، کیسے جائیں، تو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگے. اور وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے، مردوں جیسے کپڑے پہنے، مردوں جیسے بال کٹائے، وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، بے کر احسان جتانے والا، پھر آگے ہے بظاہر نیکی مگر نیت کی خرابی. ٹھیک ہے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کون ہے. جو نیت کی خرابی تھی، وہ کام جن کے کرنے والے کو گمان ہو کہ وہ اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے. سلیمان بن یسار کہتے ہیں جب لوگ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد سے بکھر گئے تو اہل شام کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا محترم ہمیں کوئی حدیث بیان کرو جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے افراد کا فیصلہ کیا جائے گا. پہلا آدمی، جس آدمی کو شہید کیا گیا اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور ایسے دنیا میں کہا جا چکا. تو شہید ہوا اپنے نام کے لیے، بہادری کے لیے. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شہید شہادت کا جام لیا لیکن نیت کیا تھی کہ دنیا میں مشہور ہوں، تو سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا. نمبر 2، کون سا آدمی؟ علم سیکھنے سکھانے اور قرآن مجید پڑھنے والا آدمی، اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کرائے گا، وہ اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا میں تیری خاطر علم سیکھا، سکھایا، قرآن مجید پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اصول علم سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ قاری کہا جائے، خوبصورت قرات ہو اور کہا جائے کہ واہ فلاں قاری کی قرات بہت خوبصورت ہے. ایسے تو کہا جا چکا ہے دنیا میں. پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. کتنا بڑا عمل ہے شہادت اور قرآن سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، خود بھی سیکھنا اور پڑھنا پڑھانا. نمبر 3 آدمی، وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحال اور مالدار بنایا، اسے مال کی تمام اقسام عطا کی، اسے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کا تعارف کروائے گا، وہ پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا جن مصارف میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا میں نے ان تمام مصارف میں تیرے لیے خرچ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے. وہ سب میں خرچ کرتا ہے نا، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، کوئی بلڈنگ بن رہی ہو، کوئی مسجد بن رہی ہو، کوئی یونیورسٹی اسلامک سینٹر بن رہا، تو سب میں خرچ کرتا ہے. تیرا خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تو کہہ دیا گیا. پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا جس کے مطابق اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تینوں کے لیے آیا، شہید کے لیے بھی،
قرآن کا علم جو اسکالر تھا اس کے لیے بھی، اور مال خرچ کرنے والے کے لیے بھی، کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کتنا عمدہ، کتنا اعلیٰ عمل ہے! اور چونکہ نیت کی خرابی کہ دنیا میں مشہور ہو جاؤں، اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، تو انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایک حدیث میں ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ ان کی نیت دنیا کمانا تھی، دنیا کی، ان تینوں کی تو دنیا کی جو مشہوری تھی، دنیا میں فیمس ہونا تھا، تو دنیا میں کہا گیا، اور پھر چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ریاکاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں سے جس نے آخرت کا عمل دنیا کے فائدے اور دکھلاوے کے لیے کیا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اسے کوئی جنت نہیں ملے گی۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 196 ہے۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، اس اسنا میں کہ ایک آدمی تکبر کے طور پر اپنا تہبند گھسیٹتا تھا، اس وجہ سے اسے زمین میں دھسا دیا گیا، اور وہ روز قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، کیونکہ وہ تہمت گھسیٹ کے چل رہا تھا، اترا کے، حالانکہ ان کو تو ٹخنوں سے اوپر پہننا چاہیے مردوں کو تو، اور اسی طرح وہ جو ہم لاکھوں لگا دیتے ہیں اور تھاؤزنڈ آف ڈالرز لگا دیتے ہیں، جو ہماری برائڈل ڈریس ہوتے ہیں، لمبی وہ جو ہے ایک ٹیل ہوتی ہے، وہ چلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے۔ اپنا نسب بدلنا، جو شخص اپنے باپ دادا کے علاوہ دوسروں کی طرف نسبت کا دعویٰ کرے، یا غلام اپنے مالک کے علاوہ دوسرے شخص کو مالک بنائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں، سب لوگوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کا نفل قبول ہوگا، نہ فرض، یا یوں کہا کہ نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اور میں نے دیکھا ہے، اور لائیو میں نے دیکھا ہے کہ میری ایک فرینڈ تھی جدہ میں، اس کے ہسبینڈ جو تھے انہوں نے اپنا نسب بدل دیا، اپنے سسر کی جو ایک اٹک ہوتی نا، پہچان ہوتی، ایک تو سر نیم ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی، وہ نام اپنے آگے لگا لیا تھا۔ تو کبھی بھی اپنی نسبت، اپنے والد کا جو بھی نسبت ہے باپ دادا کی، اس کو نہیں بدلنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ یہ حدیث میں ہے کہ تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب کی لعنت ہے، اور اس کا نفل قبول نہیں ہوگا، اور آگے ہے کہ فرض بھی قبول نہیں ہوگا، تو اپنا نسب نہیں بدلنا چاہیے۔ اور اسی لیے تو لے پالک جو منہ بولے بیٹے ہوتے، اس کے لیے بھی آیت آ گئی تھی نا سورۃ الاحزاب میں، کہ ان کے باپوں کا نام نہیں بدلا جائے گا۔ تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ کے پہاڑ کی مٹی اور اس کی بجری اور اس کی ریٹ کو آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں، نہ تو پہاڑ کو آپ ناپ سکتے ہیں اس کی لینتھ اینڈ وڈتھ، تو وہ پہاڑوں کے، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گے ساری نیکیوں کو۔ سبحان رضی اللہ عنہ نے ایسے اللہ کے رسول ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیے، اور کھول کر بیان فرمائیے۔ صحابہ کا علم کا شوق دیکھے، کھول کر بیان فرمائیے، تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ان میں سے نہ ہو جائیں کہ ہمارے اعمال بھی فضا میں ذرے کی طرح اڑا دیا جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہے، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہی ہیں، اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے، تہجد کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ وہ تنہائی میں ہوں گے تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حرام قرار دیا ہے وہ کام کریں گے، لوگوں سے چھپ کر، یعنی ان کا ظاہر کچھ اور باطن کو، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، سارا حلال کر رہے ہیں، اور تنہائی میں جو ہے حرام کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ کتنا جو ہے مشہور ہوا ہے، ہمیں نام نہیں لینا چاہیے، تمام علماء نے اس پہ لیکچرز دیے ہیں، اور وہ عالم ہو کے انہوں نے ایسا کام کر ڈالا، استغفر اللہ۔ اور آج بھی، مطلب میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آج بھی ایسے کام ہو رہے ہیں نا، تو اور اس پہ سب لوگوں نے بڑی ہدایت دی، اور کچھ علماء تو اتنے اچھے کہ انہوں نے نام بھی نہیں لیا، اب چپ نام کے بغیر انہوں نے اس پہ لیکچر دیا ہے
کہ اسی بات پہ کہ وہ تنہائی میں حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. بہت مشہور ہوا وہ واقعہ، سب کو پتہ ہے، ظلم. ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ بچائے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے اپنے بھائی کی عزت کی پامالی یا مال میں کوئی ظلم کیا، پھر قیامت کے دن پکڑے جانے سے پہلے اس کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگ لی، اور وہاں نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم. اگر اس کی نیکیاں ہوتی تو اس کی نیکیوں میں سے لے لی جاتی، اور اگر نیکیاں نہیں ہوتی تو ان کے گناہ فرشتے اس کے اوپر لاد دیے. دیکھیں اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے، وہ تو یہ بتایا گیا، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں آپ سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت کی پامالی کی، یعنی اس کے عزت پہ ہاتھ کیا، حملہ ڈالا، اس کی بے عزتی کی، اس کی برائیاں کی، اور بہت بری بری اس کے لیے باتیں کی، اس کی عزت پامال کر دی، یا اس کا کوئی مال ہڑپ کر لیا، یا اس کے اوپر کوئی ظلم کیا. لیکن اب کیا ہوا کہ قیامت کے دن اس کو ایک خوف آیا کہ میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن تو حساب ہوگا، تو اس کے پاس آیا، اس سے معافی مانگی. تو یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے، اللہ کے اسے سمجھا کہ دنیا میں ہی معافی مانگ لیں. کسی کی عزت پامال کی ہے، کسی کی بہو بیٹی پہ بات کی ہے کہ بھاگ گئی، چلی گئی، فلاں کر دیا، یہ کر دیا، طلاق ہو گئی، لڑائی جھگڑے کے 911 بلا لیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہمیں ایسی باتیں کرنی. تو عزت پامال کی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کوئی ظلم کیا ہے، اور گھر والوں کو، بہنوں کو، بہنوں کو، نندوں کو، بھابھیوں کو تو فور گرانٹیڈ لیتی ہے. ماں ایک چیز دیتی ہے تو ہم لے لیتے، میری بہنی تو ہے، خاص طور بہنوں سے تو فوراً ہرا کلر مجھے پسند ہے، چلو ایک ہی تو پرنٹ ہے میں لے لیتی ہوں. نہیں، اس کو پوچھے، ٹھیک ہے. یہ اس کو بھی جو ہے یہ چھوٹی سی بات ہے بہت ہمارے لیے، لیکن بڑی بات ہو جاتی. اور ویسے تو مال ہڑپ کرنا تو بہت بری چیز، تو خیر ایک دوستی کی بات ہوتی، بہن سے تو دوستی ہوتی، پھر بھی پوچھ لیں. تو وہ اس پکڑ جانے کے ڈر سے معافی مانگ لیتا ہے، اس آدمی کے پاس جاتا ہے، قیامت کے ڈر سے معافی مانگ لیتا ہے. کوئی ظلم کیا آتا ہے اس کی بھی معافی مانگ لیتا ہے، یا کوئی ازالہ اس کا پورا کر دیتا ہے. کیونکہ وہاں نہ، جب اس دن ہم چاہیں گے کہ کوئی دینار دے دیں، ظلم کیا ہے، عزت پامال کی ہے، مال ہڑپ کیا ہے، تو دینار دے دیں یا کوئی درہم دے دیں. اول تو درہم دینار وہاں ہوگا نہیں، اس کو دینے پہ ہم جو ہے قابل نہیں ہوں گے. اور اگر اس کی نیکیاں ہو تو یہ سب تو ہم دنیا میں تو دے دیں گے نا کسی کو، درہم دینار بھائی کچھ بھی. اور اگر اس کی نیکیاں ہوتی تو اس کی نیکیوں سے لے لی جاتی. تو وہاں کیا ہوگا کہ ظلم کرنا، بے عزت پامال کرنے پہ ہماری جو دنیا میں ہم نے معاف نہیں کرایا، یہ کام بند نہیں کیے، تو اس آدمی پہ وہ ہماری جو نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں تو اس کی نیکیوں میں سے لے لی جاتی، تو نیکیاں لے لی جائیں گی. اور ہم تو ماشاءاللہ سبحان اللہ میں ہمارے تو اعمال بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے. تو اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ فرشتے اس کے اوپر لاد دیں گے. جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا اور ہماری نیکیاں بھی ختم ہو گئی، لوگوں کو دیتی چلے گئے ہمارے حساب کی پاداش میں، تو اب نیکیاں ختم ہو گئی، تو اس آدمی کے گناہ فرشتے ہمارے جو ظلم کیا ہے عزت پامال کے اس کے اوپر لاد دیں گے. ویری اسکیری حدیث، اور بہت آئی اوپنر ہے، آنکھ کھولنے والی. ٹھیک ہے، 103 پر ہمارا آیت نمبر 103 پر ہی ہیں، لیکن بہت ضروری تھا کہ ہمارے کون سے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. نماز اثر چھوڑنا تھوڑا ہو لیکن ہمیں تفسیر پتا ہو، ڈیٹیل میں ہو. یہ نہ ہو کہ ہاں میں نے تو سورۃ الکہف پڑھ لی، میں نے فلاں پڑھ لی، میں نے پورا قرآن ختم کر لیا، پتہ کچھ بھی نہ ہو، تفسیر پتہ ہی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا. تو مجھے معلوم ہے، مجھے امید ہے تمام بہنیں نماز اثر کے بعد آئی ہیں، نماز اثر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سورت محمد میں جو یترکم کا لفظ آیا ہے وہ وطر سے نکلا ہے. وطر کہتے ہیں کسی شخص کا کوئی آدمی مار ڈالنا یا اس کا مال چھین لینا. تو عصر کی نماز چھوڑنا ایسا ہے کہ گھر کا سب مال لٹ گیا، یا ایسا ہی ہے کہ کوئی ہمارا آدمی مارے گئے یا ہمارا مال چھین گیا، یعنی گھر بار بچے سب لوٹ گیا. تو عصر کی نماز چھوڑنا ایسا ہی ہے، اتنا بڑا نقصان ہے. یعنی بظاہر بتایا گیا کہ بظاہر تو نقصان نظر نہیں آیا ایسا ہوتا ہے، لیکن اتنا سمجھ لے کہ ایسا نقصان ہوتا ہے نماز اثر چھوڑنا. تو یہ تھے اعمال ضائع کرنے والے تمام کام، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ہم جس کی ہم نے کافی تفصیل کر لی، تفصیل سے ہم نے دیکھ لی اعمال ضائع کرنے والے کام، ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ٹائم اپ ہو گیا. اس کی تفصیل تو بہت لمبی جا سکتی تھی، ایک ایک حدیث پہ گھنٹہ گھنٹہ ہو جائے، لیکن چلے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا، جتنا اللہ کو منظور تھا ہم نے کر لیا. ہم اسی پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ.
پھر آگے بدھ کو ملاقات ہوگی، سبحان رب کمپلیٹ کریں گے، تکمیل ہے سورۃ کاف کی، تکمیل ہوگی انشاءاللہ، تو ضرور خود بھی آئیے، دوسروں کو بھی بلائیے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی سمری بھی کریں گے تھوڑی سی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و آلکم و مالکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہو تو بتائیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، آپ لوگ بالکل فکر نہ کیجیے گا، آپ لوگوں کی دعا سے اب میں میری آنکھ جو ہے تکلیف میں نہیں آتی، پڑھتی پڑھاتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی آفت دیے، اس الباس یا رب الناس، وشفی انت شافی لا شفا الا شفاء کا، شفاء اللہ یغادر سقما۔ چلیں آپ لوگوں کو کوئی بات رکھنی ہے تو بتائیے، کسی کو بس عنایت کے بارے میں 103 پہ بات رکھیں، کسی پہ بھی، کہ ماشاء اللہ جی۔ ماشاء